بھائی جو اللہ جو ہے وہ خوردبین کی آنکھ سے پانی میں دوڑنے والے جراثیم دکھا سکتا ہے، وہ کشف کی آنکھ سے گناہ نہیں دکھا سکتا؟ اللہ اکبر۔ آج خوردبین کی آنکھ سے آپ جو دوڑنے والے جراثیم دیکھ لیتے ہیں، حالانکہ بظاہر پانی میں جراثیم نظر نہیں آتے ہیں، تو وہ اللہ جو ہے وہ کشف کی آنکھ سے جو ہے وہ گناہ دکھا نہیں سکتا پانی میں؟ جی بالکل، ٹھیک ہے نا۔ اور باقی یہ بات کہنا تو مزی کا خیز ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ آ جائیں تو انجینئر کا فارمولہ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر جو آئنسٹائن آ جائے تو قرآن کی ایک آیت تلاوت نہیں کر سکتا، ایک حدیث کی تلاوت نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب آئنسٹائن کی جو سائنسی تحقیقات کا آپ انکار کر دیں گے؟ اس لیے کہ فیلڈ اپنی اپنی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی فیلڈ علم و معرفت ہے، وہ علم و معرفت کا شاہ سوار ہے۔ آئنسٹائن کی اپنی فیلڈ ہے سائنسی تحقیقات، وہ اس کی فیلڈ ہے، اور اپنے اپنی فیلڈ کے اندر جو ماہر ہوتا ہے اس کی مہارت کو ماننا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طریقے سے اور پھر اللہ کا ستارہ عیوب ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جو وہ نام نہاد اسکالر سمجھ رہا ہے تو پھر چور کو چوری پر ہاتھ کیوں کاٹا جاتا ہے، زانی زنا کے سنسار کیوں ہوتا ہے، قاتل کیوں پکڑا جاتا ہے، تو اللہ نے سب کے پردے کیوں نہیں رکھے، زانی زنا کرتا کیوں پکڑا گیا؟ وہ اللہ نے پردہ اٹھایا تو پکڑا گیا نا۔ چور چوری کی سے پکڑا گیا، اس کا اللہ نے پردہ اٹھایا تو پکڑا گیا۔ اور تہمت لگانے والے جس تہمت لگاتا اللہ نے اس کو واشکاف کیا تو پکڑا گیا، تو اللہ نے پردے کیوں اٹھا دیے؟ تو پھر تو یہ حدود قصاص کا سارا نظام درم برم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زبردست لاجک۔ وہی نا، تو آپ زانی اور زانی پر کیسے، اور جی وہ زانی اٹھا دیا، اللہ سے ستارہ عیوب تھا، اس کے زنا کو کیسے ظاہر کر دیا اللہ نے؟ تو پھر تو آپ یہ کہیں گے یہ اعتراض تو اللہ پہ جاتا ہے، اور اللہ نے کہا کہ زانی کو سنسار کرو، اللہ نے کہا کہ چور کے ہاتھ کاٹو، ہے اللہ، تو اس کا مطلب اللہ ظاہر کرتا ہے تو ظاہر کرنا اور چھپانا یہ دونوں اللہ کے وصف ہیں۔ اللہ کا ظاہر کرتا ہے تو ظاہر کرنا اور چھپانا یہ دونوں اللہ کے وصف ہیں۔ اللہ کا نام ظاہر بھی ہے، اللہ کا نام باطن بھی ہے۔ بے شک، کسی پر ستاری کا پردہ تانتا ہے، کسی پر نہیں تانتا، یہ تو اس کی مشیت اور مرضی ہے۔ بالکل ہے تو بالکل اسی طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے یہ کشف کی آنکھ دے دی کہ وہ جو اس کے اندر انہی کی بات کی تصدیق ہے بھائی، اس لیے کہ نبی ترمذی کی حدیث میں فرما رہے ہیں کہ جب وضو انسان کرتا ہے تو وضو سے اس کے گناہ جھڑتے ہیں، جب کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ جھڑتے ہیں، جب چہرہ دھوتا تو آنکھوں کے گناہ جھڑتے ہیں، جب ہاتھ دھوتا تو ہاتھوں کے گناہ جھڑتے ہیں، کانوں کا مسح کا تو نبی نے ترمذی کی حدیث میں فرمایا کہ وضو جب کرتا ہے وضو کرنے والا تو اس کے گناہ وضو کے اندر دھلتے ہیں، جھڑتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کو جھڑتے ہوئے نظر آنا یہ تو نبی کی بات کی تصدیق ہے۔ تو آپ مصدق کا انکار کر کے اس کا مطلب آپ مصدق کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ جو چیز تصدیق کرنے والی ہو اس تصدیق کرنے والے کا آپ انکار کریں گے تو کس کی انکار ہوگا؟ جس کی تصدیق کی گئی۔ جیسے نبی کے قرآن کا انکار کرنے والے وہ تورات انجیل کے بھی منکر ہیں، کیونکہ قرآن تو ساری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، تو مصدق کی تصدیق اصل میں مصدق کی تصدیق ہوتی ہے۔ تو اگر امام اعظم ابو حنیفہ ڈیٹیکٹیو کر کے دیکھو میں گناہ جھڑتے دیکھ رہا ہوں، اللہ نے مجھے کشف کی نور میں دکھایا ہے، تو آپ کیا ماشاءاللہ دیکھو نبی کی حدیث صحیح ہو گئی، کیونکہ نبی نے فرمایا تھا۔ جیسے نبی نے فرمایا تھا کہ میری امت میں ایک شخص جو ہے وہ شداد کی جنت دیکھے گا۔ اب اگر کوئی جنت نہ دیکھتا تو نبی کی بات کی تصدیق تو نہ ہوتی نا، لیکن ایک صحابی تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے وہ جنت دکھا دی، عراق کے قریب ہے وہ جنت، اور وہ جا کے دیکھی، تو تصدیق کس کی ہوئی؟ نبی کی بات کی تصدیق ہوئی۔ آپ کا نبی سچ ثابت ہوا، ان کی صادق ہونا ثابت ہوا۔ تو امام اعظم کو اگر یہ کشف اللہ نے دیا، اس سے تو نبی کی تصدیق ہو گئی کہ نبی نے جو ترمذی کی حدیث میں فرمایا وہ صحیح فرمایا کہ واقعی امام اعظم نے دیکھا، ٹھیک۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ فارمولہ جو ہے ابو حنیفہ نہیں پڑھ سکتے، تو میں نے بتایا تو آئنسٹائن جو ہے وہ تو قرآن کی ایک تلاوت نہیں کر سکے گا، وہ حدیث تلاوت نہیں کر سکتا، بلکہ وہ نام نہاد جو انجینئر قسم کے اسکالر ہے، تو میں جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں شریف کا ایک پارہ بغیر اعراب لگے ہوئے حدیث تلاوت کر کے دکھا دیں، وہ ایک پارہ بخاری شریف کا بغیر اعراب لگے تلاوت نہیں کر سکتا۔ تو معلوم ہے کہ فیلڈ اپنی اپنی ہے، ان کی انجینئرنگ کی فیلڈ ہے، ان کی علم و معرفت کی فیلڈ ہے، وہ فلاں کی قانون کی فیلڈ ہے، اپنی اپنی فیلڈ کے اندر مہارت کا اعتراف تو خود نبی نے کیا۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھا کہ وہ جو نخل یعنی کھجور کے درختوں میں کچھ پیوند کاری کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ پیوند کاری کیوں کر رہے ہو؟ تعبیر النخل، یہ تعبیر النخل کیوں کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم تعبیر نخل کرتے ہیں تو زیادہ پھل آتا ہے،
تابیر نخل کرتے ہیں تو زیادہ پھل آتا ہے، کھجوریں زیادہ اگتی ہیں۔ آپ فرمایا کہ یہ خام خواہ اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ اعتماد کرو، اللہ کی مشیت جتنا رزق آئے گا آئے گا، چھوڑو یہ کیوں کرتے ہو یہ جزیات۔ آپ نے یہ فرمایا تو صحابہ نے یہ کہا کہ نبی نے پسند نہیں کیا، چھوڑ دیا، تو تعبیر نخل نہیں کی، کم ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا ہوا، کھجوریں کم کیوں ہوئیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہمیشہ تعبیر نخل کرتے ہیں، اس دفعہ پیوند کاری کی نہیں کیونکہ آپ نے منع فرما دیا تو اس لیے ہمارا پھل کم ہوا، ورنہ پھل اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس پر نبی نے کیا فرمایا کہ انتم عالم بامور دنیاکم، فرمایا کہ تم دنیا کے امور مجھ سے زیادہ جانتے ہو، لہذا دنیا کے معاملات جیسے جانتے ویسے کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ تو نبی نے ان کی مہارت کو مان لیا کہ یہ زراعت کرنے والے، یہ کاشتکار صحابہ یہ اس فیلڈ کے ماہر ہیں، لہذا وہ جانتے تعبیر نخل کرنے سے پھل کیسے بڑھتا ہے۔ میری فیلڈ تو دین اور وحی ہے، میری وہ فیلڈ نہیں ہے۔ آپ خود انتم عالم بامور، عالم کا لفظ استعمال فرمایا کہ تم دنیا کے معاملوں کو زیادہ جانتے ہو، لہذا تعبیر نخل کی اجازت دے دی، صحابہ نے تعبیر نخل کیا، پھل زیادہ ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ نبی نے خود مان لیا کہ جو جس فیلڈ کا ماہر ہے اس کے اندر با کمال۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ علم و معرفت کے، اب آپ یہ کہیں کہ امام اعظم آ جائے تو یہ انجینئرنگ کا فارمولہ نہیں پڑھ سکتا جب تک میں نہ پڑھاؤں، یہ انسٹرومنٹ نہیں استعمال کر سکتے، ڈیوائسز جب تک میں نہ بتاؤں، تو پھر آپ کا آئنسٹائن بھی آ جائے، نیوٹن بھی آ جائے، آپ کے سارے سائنٹسٹ بھی آ جائیں، تو پھر وہ قرآن کی آیت اور نبی کے حدیث تلاوت نہیں کر سکتے، وہ جو نبی کے حدیث تلاوت نہیں کر سکتے، وہ جو فقہ کے جزیات کے کتاب کی تلاوت نہیں کر سکتے، تو کیا مطلب آپ کی سائنسی تحقیق ان کی چیلنج ہو گئی؟ اور یہاں تو نبی خود فرما رہے ہیں کہ یہ تعبیر نخل کے معاملے تم ہی جانتے ہو، مجھے خبر نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کے میں کہوں ان کی بے ادبی کو، اس نام نیاد انجینئر اسکالر کی بھی آ جائیں تو نبی بھی آپ کا فارمولہ نہیں پڑھ سکیں گے۔ تو خدا نہ خواستہ آپ نبی کی اتھینٹسٹی کو چیلنج کر رہے ہیں۔ آپ جس انجینئر فارمولے کی بات کر رہے ہیں نبی کے سامنے لکھ کے بتائیں، نبی پڑھ لے گا؟ نبی تو اپنے زمانے میں عبرانی زبان نہیں پڑھ سکے۔ عبرانی زبان نبی نے زید ابن ثابت کو کہا عبرانی زبان سیکھو، سریانی زبان سیکھو، جو خطوط آتے ہیں میرے پاس سلاطین کے وہ مجھے پڑھ کے ترجمہ بتاؤ، تو نبی تو وہ نہیں پڑھ سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کی پھر وہ وحی کے ذریعے غیب کی جو باتیں نبی بتاتے ہیں وہ آپ کے نزدیک پھر ناقابل اعتبار ہو گئی، وحی کے ذریعے سے وہ بتا رہے ہیں کہ جو آپ سوچ نہیں سکتے۔ اب آپ کہیں نہیں جی یار کیا بتا رہے ہیں، میں ان کے سامنے فارمولہ رکھ دوں، نبی پڑھ نہیں سکیں گے، بلکہ حدیثوں ثابت ہوا کہ نبی نے سریانی عبرانی زبان نہیں پڑھ سکتے، ایون عربی لکھی نہیں پڑھ سکتے تھے، اس قدر امی تھے۔ تو آپ نعوذ باللہ نبی کی شان کو چیلنج کریں گے؟ پھر معلوم امی تھے تو آپ نعوذ باللہ نبی کی شان کو چیلنج کریں گے؟ پھر معلوم کہ نہ پڑھ سکنے کے باوجود نبی غیب کی وہ خبریں ہمیں سنا رہے ہیں کہ جس کا تصور نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ اگر آپ کا انجینئر کا فارمولہ نہ بھی پڑھ سکیں پھر بھی علم و معرفت کے وہ اسرار کھول رہے ہیں جس کی کوئی نظیر اندر دیکھ لیتے ہیں، یہ تو امام اعظم ابو حنیفہ کی اپنے میدان میں انتہائی ترقی کی علامت ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ میں نے اور آپ نے تو نہیں بات گھڑ لی، یہ تو بڑے بڑے لوگوں نے، علامہ شارانی جیسا آدمی ہے وہ المیزان الکبریٰ کے اندر یہ واقعہ خود نقل کر رہا ہے۔ تو اگر کسی کو اعتراض ہے تو علامہ شارانی پہ اعتراض کرے، اتنا مائی کا لال ہے۔ کوئی اعتراض ہے تو علامہ شارانی پہ اعتراض کرے، اتنا مائی کا لال ہے۔ تو وہ میرے اور آپ پہ اعتراض، ہم تو اس کو نقل کر رہے ہیں، اس کا میں جھوٹ خدا نہ خاصا علامہ شارانی نے بولا جو حنبلی فقہ کا بہت بڑا امام ہے۔ اس لیے یہ بے ادب لوگ ہیں، ان کو ادب نہیں ہے، اور ادب کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اور یاد رکھو جہاں ادب نہ ہو وہاں علم نہیں ہوتا۔ عربی کا ایک اصول مقولہ ہے کہ العلم شجر، الادب شجر، الادب شجر والعلم ثمر، ادب درخت ہے اور علم اس کا پھل ہے۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ شَجَرٌ فَلَيْسَ لَهُ ثَمَرٌ، اگر جو درخت نہ ہو تو پھل نہیں ہوتا۔ جہاں آپ بے ادبی دیکھیں اس کے کلام میں، اس کی بات میں، اس کے انداز میں، جہاں آپ کو بے ادبی نظر آئے آپ سمجھیں یہاں علم نہیں ہے، یہاں جہالت ہے جو علم کے پردے میں لپیٹ کے آپ کو دی جا رہی ہے۔ تو اس سے آپ بچ جائیں، اس سے آپ بچ جائیں۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ پر یہ اعتراض کرنا اور یہ کہنا وہ آج ہمارا فارمولہ نہیں پڑھ سکتے اور یہ نہیں کر سکتے، اور پھر اللہ 17 عیوب ہے تو اللہ 17 عیوب ہے تو پھر یہ دنیا کے در لوگوں کے پول کیوں کھلتے ہیں؟ سبحان اللہ، دنیا میں کتنوں کے پول کھلتے ہیں، کتنوں کے راز۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلکہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا روز قیامت میں ایک بندے کو پردے میں کر کے کہے گا دیکھو دنیا میں میں نے تیرے گناہوں کو ڈھانپا، ابھی بھی ڈھانپتا ہوں۔ تو اللہ کو پردہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟
اس کا مطلب اللہ کسی کسی کو پردہ دیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا ہے؟ تو مجھے اور آپ کی طرف سے گناہوں پہ پردہ دے دیا، ہمیں نہیں پتہ چل رہا وضو میں کیا گناہ گر رہے ہیں، امام اعظم پر کھول دیا تاکہ اپنے نبی کی تصدیق ہو جائے۔ اور یہ بڑی نکتے کی بات علماء نے لکھی ہے، یہ پلے باندھیں کہ امت محمدیہ میں اولیاء کرامات، ان کی کشوف، ان کے الہامات جو ہیں، یہ اصل میں سب نبی کی معجزات کی تصدیق ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے آج نبی کے معجزے نہیں دیکھے، آج نبی کے معجزے ہم نے نہیں دیکھے، لیکن آج ولی کی کرامت جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ تصدیق ہو جاتی ہے کہ جیسے ولی کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو گئی، گویا کہ خرق عادت ایک چیز ظاہر ہو گئی، تو اس کا مطلب نبی کے ہاتھ پہ معجزے ظاہر ہونے والے سچے تھے۔ یہ تصدیق ہے، کیونکہ یاد رکھیں ایک ہوتا عادت، ایک ہے خرق عادت۔ عادت تو جو عام عادت کے مطابق ماں باپ کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، ایک ہے خرق عادت، بغیر باپ کے بیٹا ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کی ہو گئی، خرق عادت، اور یہ تو اللہ کی مشیت ہے۔ دیکھو مریم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے بیٹا دے دیا، بیٹا۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جو ام المومنین، اور جس کا شوہر کون ہے؟ نبی کریم افضل الانبیاء، وہ ان کا نبی شوہر ہے جو ہر اعتبار سے کامل و مکمل۔ ان کے ملاپ کے ساتھ ایک بیٹی بھی نہیں ہوئی، ملاپ کے ساتھ ایک بیٹی بھی نہیں ہوئی، اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ نعوذ باللہ، یہ نبی میں کے اندر کوئی نقص کی بات ہے؟ نہیں، یہ اس کی مشیت ہے، اس کی اذن کے تحت ہے۔ اس کا اذن کا سایہ تھا تو بغیر باپ کے بیٹا ہو گیا، اور اذن کا سایہ نہیں تھا تو اتنے کامل اور افضل شوہر کے ہونے کے باوجود بیٹی بھی نہیں ہوتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی جو ظاہر کرتے ہیں، یہ اصل میں نبیوں کے جو معجزات ہیں ان کی تصدیقیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا یہ بے ادبی کرنا اور یہ کیسے ہوگا، یہ خود بنا لیا، یہ من گھڑت کہانیاں بنا لی، کہانیاں۔ اور یاد رکھو یہ کہانیاں کہہ کے مذاق اڑانا آپ کا، اصل میں قرآن خود کہانیاں ہیں۔ خود قرآن نے کہا اور حدیثوں میں کہا، قرآن خود کہانیاں ہیں، خود قرآن نے کہا اور حدیثوں میں کہانیاں ہیں۔ قرآن نے خود سورہ یوسف میں کہا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ قرآن کی یہ قصے ہیں، انبیاء کے اور لوگوں کے قوموں کے جو قصے ہیں، ان قصے کہانیوں کے اندر عقل والوں کے لیے عبرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ اکبر، اولی الالباب کہا، کے لیے نہیں کہا، یہ عقل والوں کے لیے، بے عقلوں کے لیے نہیں۔ عجیب، یہ درس عبرت ہے کہانیاں، کیونکہ دیکھو کہانیاں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ کہانی کہ جو کسی مفید نتیجے پر مشتمل ہو، ایک وہ کہانی جو کسی مفید نتیجے پر مشتمل نہ ہو۔ وہ کہانی لا یعنی ہوتی ہے، بیکار ہوتی ہے، جو کسی مفید نتیجے پر مشتمل نہیں ہے، جو کسی مفید نتیجے پر مشتمل نہیں ہے۔ لیکن وہ کہانی جو کسی مفید نتیجے پر مشتمل ہے، یہ جو ہے مشعل راہ ہوتی ہے۔ تو اللہ نے یہ کہا کہ یہ قرآن میں جو یہ کہانیاں اور قصے، قصص کہانیوں کو تو کہتے ہیں، تو فرمایا یہ جو قصے اور کہانیاں قرآن کے، یہ قصے کہانیاں مفید نتائج پر مشتمل ہیں، اور یہ مفید نتائج کو دیکھ کر کہانیاں بے شک بالکل ہم کہتے ہیں کہانیاں ہیں، لیکن وہ کہانیاں جو مفید نتائج پر مشتمل ہے، ورنہ قرآن خود کہانیاں، نبی نے تھوڑی جو واقعات اور قصے کہانیاں بیان کی، لیکن اس سے مفید نتائج مطلوب ہیں۔ ایسے ہی امام اعظم ابو حنیفہ کی یہ جو بات ہے، یہ اس کو آپ اگر کہانی کہتے ہیں، یہ مفید نتائج پر مشتمل ہے، تاکہ وضو کرنے والا یہ سمجھ جائے کہ واقعی جب میں یہ مفید نتائج پر مشتمل ہے، تاکہ وضو کرنے والا یہ سمجھ جائے کہ واقعی جب میں وضو کرتا ہوں تو میرے آنکھ کے گناہ، ہاتھ کے گناہ، وہ گناہ جو ہے وہ میرے جھڑتے ہیں، کیونکہ نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ وضو جب کرتا تو وضو کے پانی کے اندر گناہ جھڑتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ جناب وہ استہزاء مذاق اڑانا اس انداز سے، یہ اس کا ادب نہیں ہے۔ اور یہ میں قاعدہ نہ ہونا کسی کے کلام اور انداز میں، تو لوگوں سے یہ درخواست ہے بس اس کا دروازہ بند کر دو، کیونکہ وہاں علم نہیں ہے، وہ ایسی جہالت ہے جو آپ کو برباد کر دے گی، اس سے بچ جاؤ۔ اللہ اکبر، حضرت بہت زبردست فارمولہ آپ نے بیان کر دیا۔ بے ادبی اور علمیت ساتھ نہیں چل سکتی، جہاں بے ادبی نظر آئی وہاں پہ دروازہ بند کر دیں۔ سبحان اللہ، اللہ حضرت بات سمجھ آ گئی۔ حضرت اس سے ملتا جلتا ہے کہ اعتراض یہ بھی کرتے ہیں یہ نابلد لوگ اور بے ادب لوگ کہ نبی نے تو ایسے کوئی کسی کے گناہ نہیں دیکھے جھڑتے ہوئے، ایک عام امتی کو اللہ نے اتنی صلاحیت دے دی۔ تو حضرت اس کے بارے میں بھی کچھ رہنمائی فرما دے، شاید ان کی عقل میں آ جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہنا جو ہے آپ نبی کے مقام کو کم کر رہے ہیں، نبی کو جو امت تصور نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ، نبی تو آپ کو زبان سے کہے گیا کہ وضو کے اندر تمہارے گناہ جھڑتے ہیں، تو نبی نے کیسے کہا؟ اپنی آنکھ سے کیا اللہ کی اطلاع کرنے سے بتایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ نبی تو وحی کے سور سے بتاتا ہے، خود رب کائنات، نبی تو وحی کے سور سے بتاتا ہے، خود رب کائنات بتا رہا ہے، جس کی معصیت جھڑ رہی ہے وہ خود بتا رہا ہے کہ اس میں گناہ جھڑتے ہیں، تو نبی سے سٹرانگ سورس کس کا ہے؟ آپ کی آنکھ دھوکہ کھا سکتے لیکن نبی کا کلام غلط نہیں ہو سکتا کبھی نہیں۔ تو آپ نبی کو یہ کہ نبی نے دیکھا نہیں، آپ دیکھنے کی بات کرتے ہیں،
وہ نبی تو وہ سورس بیان کر کے جس جگہ پہنچ بھی نہیں سکتے. نبی تو بہت اوپر کی بات کر رہا ہے اور آپ صرف اسی پہ لگے ہوئے کہ دیکھا کیوں نہیں جی. نبی تو وہی کے سورس سے بتا رہا ہے. جی بالکل. پہلی بات. اور دوسری بات یہ میں نے وہی بتایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی امت کے اندر نبی کے زمانے میں اور نبی کے زبان سے بھی یہ چیزیں کہلوائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر میری امت میں محدث ہے. ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے. یعنی مطلب کیا ہے؟ اور ملم ہوتا ہے کہ میری امت کے اندر جو ہے وہ یہ عمر ہے کہ جس کے ملائکہ جس کی زبان سے بات کرتے ہیں. لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اندر خطبہ دے رہے ہیں اپنی خلافت میں، اور ملک شام کے اندر حضرت ساریہ جہاد کر رہے ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے میدان جہاد دیکھ رہے ہیں. جی. یہ کشف کی آنکھ سے امتی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ بالکل دیکھ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نظائر خود موجود، اور نبی نے خود اس کی تائید کی ہے کہ عمر کو اللہ نے ایسی آنکھ عطا کی ہے، اور اس کے واقعے سامنے آئے کہ انہوں نے دیکھا اس کشف آنکھ سے. آپ نے ملک شام دیکھا اور فرمایا یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ لے لو، پہاڑ کی اوٹ لے لو، کیونکہ دشمن ادھر سے حملہ آور ہونے والا تھا. اور وہاں صحابہ موجود یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یوں عمر کی آواز آ رہی تھی جیسے ہمارے کان کے پاس کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں، جبکہ آپ مدینے میں خطبہ دے رہے تھے، اور جمعے کا خطبہ دیتے دیتے اچانک آپ نے الفاظ حضرت عمر کو اللہ نے وہ کشف کیا. اور نبی کی کیا بات کرتے ہو؟ یہ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پہ ایک چٹان اٹک گئی. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہو چٹان ٹوٹ نہیں رہی. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خندق ہم کھود رہے، یہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ ٹوٹ رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے دیکھا اور آپ نے اس کو ماری کدال، اتنی زور سے کدال ماری، ایک روشنی، ایک بجلی کی طرح روشنی پھوٹی. جیسے روشنی پھوٹی تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کے اندر جو ہے وہ یمن کے پہاڑ، میں یمن کے محلات دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. اس کے اندر جو ہے میں یمن کے ملک شام، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں. یہ کشف کی آنکھ نبی کی دیکھ رہی ہے نا. سبحان اللہ. اس کے بعد آپ نے دوسری ماری تو آپ فرمایا کہ یمن کے جو ہے وہ محلات جو اس کے مجھے اس روشنی کے اندر نظر آئے. پھر آپ نے تیسری کدال ماری، پھر آپ نے فرمایا کہ فلاں علاقے مدائن کے جو ہے دروازے مجھے نظر آ رہے ہیں. تو وہ جو روشنی پھوٹ رہی، آپ کشف کی آنکھ سے وہاں پر محلات دیکھ رہے ہیں. اور وہی ہوا کہ آگے فیوچر میں چل کے وہ سارے علاقے فتح ہو کر زیر اسلام آ گئے. یہ تو بخاری کی حدیث ہے. تو نبی کی کشف کی آنکھ تو وہ دیکھ چکی ہے کہ امتی پہنچ نہیں سکتے، اور آپ کی محدود علمیت یہ کہہ دیتی ہے اجی پانی کے اندر دیکھیں گناہ تو پھر مانیں گے. ارے اللہ کے بندے نبی تو وہ دیکھ گیا اور وہ کچھ بتا رہا ہے کہ وہ یہاں بیٹھ کے جنت دیکھ کر خبر دے رہا ہے، اور یہاں بیٹھ کے وہ پتھر جو جہنم کے اندر گرتا ہے 70 سال کے بعد اس کی آواز سن کے بتاتا ہے کہ آج 70 سال کے بعد پتھر اس کی تہ کے اندر گرا. اس کا مطلب ہے کہ آپ نبی کو بھی جانتے نہیں ہیں. لہٰذا یہ اس قسم کی کر کے نبی کا مقام گراتے ہیں، اور یہ چونکہ ادب نہیں ہے اور بے ادب کی بات سننا جو ہے وہ بھی آپ کے اندر بے ادبی پیدا کرے گی. لہٰذا بہتر یہ کہ ایسوں سے اعتراض کریں اور حق اور حقانیت اور ادب کو سیکھیں. جب ادب انسان سیکھتا ہے تو نتیجہ ہے کہ اللہ اس کو علم معرفت